مسیح یسوع کے ببرکت جلالی عظیم فتح مند نام میں آپ تمام ویڈیو دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو پادری طارق گوچ کا سلام قبول ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ ضرور خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ میں آج مکاشفہ 2 باب اس کی آیت نمبر 10 کا مطالعہ کروں گا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ خدا کے طالب علم ہیں اور آپ ضرور اس چھوٹے سے خادم کی اس خدا کی بڑی بات کو آپ ضرور سیکھیں گے۔ مکاشفہ 2 باب اور اس کی آیت نمبر 10 لکھا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ 10 دن تک تم مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، جو دوسرا باب ہے مکاشفہ کا، یہ افسس کی کلیسیا کے لیے لکھا گیا ہے، اور افسس کی کلیسیا کے اندر جو مسائل تھے یا پرابلمز تھی، یہ مکاشفہ اس کلیسیا کے نام ہے۔ آج یہ مکاشفہ آپ کے اور میرے پاس ہے، اور آج یہ مکاشفہ افسس کی کلیسیا کا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ پاکستان کی کلیسیا کے لیے ہے، اور یہ افسس کا جو ٹائٹل ہے آج آپ کے نام ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو 10 آیت ہے اس میں دکھوں کی تیاری کرنی ہے کہ ہم نے دکھ سہنے کے لیے اپنے بدنوں کو تیار کرنا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی، کیونکہ ہمیں دکھ سہنے کی عادت نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ کچھ ایسی چیزیں مانگتے رہتے ہیں، خدا سے اپیل کرتے رہتے ہیں کہ خدا گاڑی بچوں کے لیے چاہیے، گھر چاہیے بچوں کے لیے، اور مجھے لائف میں بہت ساری ایسی پرابلمس آ جاتی ہیں جانے آنے کے لیے، اور وہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن انجیل کی منادی جہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ہم کمزور ہیں۔ انجیل کی منادی کا پیغام جو ہے ہمارے پاس اس وقت اتنا بہتر طور پر ہم ملک پاکستان کے اندر مسیح کی محبت کو نہیں دکھا رہے۔ میرے عزیز، مسیح کی محبت میں جب دیکھتا ہوں بائبل مقدس میں تو لکھا تھا کہ میرے نام سے بہت ساری قومیں تم سے مخالفت کریں گی اور رکھیں گی۔ یہ تو پہلے سے مسیح نے بتایا تھا۔ پھر یہ تھا میرے نام کے وسیلہ سے جو قومیں ہیں وہ آپ کو جب ستائیں گی تو ہمیں دکھ سہنے ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے، عذاب ثانی آئے گی ہم پر، ہم تکلیف میں پڑیں گے، بیریوں میں باندھے جائیں گے، آروں میں چیرے جائیں گے۔ اور یہ والا جو معاملہ ہوا تھا، یہ ابتدائی کلیسیا کے رسولوں کے ساتھ بھی آیا تھا۔ کوئی آروں میں چیرا گیا، کسی کو رولر اوپر چڑھایا گیا، کسی کو شیروں کے آگے ڈال دیا گیا، اور کسی کو تلوار سے قتل کیا گیا، کسی کو الٹی صلیب دے دیا گیا۔ اور یہ معاملے جو ہیں یہ رکنے نہیں ہیں جب تک مسیح نہیں آتا۔ اور بائبل مقدس یہاں پر کہتی ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ ایماندار بننا کہنا تو آسان ہے، لیکن اصل میں ایماندار بننا بڑا مشکل کام ہے۔ ایماندار کہنا اور ایماندار ہونا یہ الگ الگ ہے۔ کیسے الگ ہے؟ کیونکہ ہونا جو ہے وہ کردار کی بات ہے، اور کہنا جو ہے یہ ایک نام ہے۔ کوئی بھی کہہ دے گا، کوئی بچہ کسی کا نام رکھ سکتا ہے، جی ایمان نام آج بہت سارے لوگوں کے ہے نا، لیکن جو داڑھی ہے، جو عمل ہے، وہ کریکٹر کو رول کو جو ہے ماڈل کو وہ پیش کرتا ہے۔ لیکن جب آپ کریکٹر اور رول کو پیش کرتے ہیں تو وہ زندگی کے اندر سے نکلتا ہے، باہر سے نہیں آتی یہ چیز۔ تو آپ جب اپنے درخت کے ساتھ ہیں تو جو کچھ درخت کے ساتھ ہوا تو وہ جانتے ہیں کہ وہ اوپر پھل کے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر ہرے درخت کے ساتھ مسیح نے کہا ایسا ہوا تو پھر سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے عزیز بہن بھائیوں، پاکستان کے مسیحیوں، آج آپ کو میں بائبل مقدس کی تسلی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں پہلے بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہمیں دکھ سہنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ بعض دفعہ جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کی رخصتی کے ٹائم اسے دعائیں دیتی ہے، تو بعض مائیں بڑی بولی ہوتی ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو ناز نخرے دیکھتی ہیں، وہ ان کو پالتی بڑی اچھے طریقے سے ہیں، ان کی رانیوں کی طرح ان کی پرورش کرتی ہیں، ان کے وہ خود کام کرتی ہے،
انہیں خود دودھ پلاتی، خود کھانا کھلاتی، اور کئی بار میری جو بڑی بیٹی ہے اس کا بھی یہی عادت ہے، وہ بھی اس کی ماں یا میں کبھی وہ کہے گی مجھے کھانا کھلائیں تو ہم اپنے ہاتھوں سے کبھی اسے نوازے کھلاتے ہیں، تو کئی بار اس کی ماں بھی گلا کرتی ہے کہ آپ اتنی بڑی ہوگی ہو، 10-12 سال کی آپ ہو رہی ہو، تو آپ اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں کھاتی؟ تو لیکن یاد رکھیں کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے ہماری۔ کبھی کبھی ہمیں بچوں کو یہ بھی سکھانا پڑتا ہے کہ جب وہ اگلے گھر میں جائے گی تو اس کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوگا۔ وہ جو گھر جائے گی، جس گھر میں اس کی پرورش ہوگی، جا کے جہاں سے پرورش ہوئی، اس کے بعد وہ سیکنڈ گھر میں جائے گی جہاں پر اس نے ساری زندگی رہنا ہے، تو وہاں پر بھی وہ اسی طرح کے وہ ماحول مانگے گی، محبت اسی طرح کی اسے چاہیے، اسے پیار اسی طرح کا چاہیے، اسے ترس والا باپ چاہیے، اسے خوش رکھنے والا باپ چاہیے۔ لیکن جب اس کو نہیں ملے گا تو پھر وہ دکھ سہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا بھی جو مسئلہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بڑے لاڈلے سے ہو گئے ہیں، ہم نے کلیسیا کو انجیل کی منادی اور مسیحی محبت اور خداوند یسوع مسیح کی محبت کو دنیا میں عام نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، اگر آپ تمام بھی بہن بھائی یا کوئی اور اقوام کا بندہ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو میں تھینک یو کہتا ہوں، آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا مجھے یہ بتائیں کہ مسیح کون ہے؟ اگر آپ مسیح کو جانتے ہیں تو پھر مسیح سے تو نہیں نا نفرت، ہے نا؟ تو نفرت تو مجھ سے ہے کہ مسیح سے ہے۔ اگر آپ یہ جانیں کہ میں مسیحی ہوں، مسیح ہونے کے باعث مجھ سے نفرت ہے، تو پھر مجھ سے تو نہیں نا، پھر تو مسیح سے نفرت ہے۔ اس لیے پتہ نہیں کہ مسیح سے کیوں نفرت ہے، ہمیں یہ نہیں پتا، لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نفرت ہے۔ لیکن یہ کیسی نفرت ہے جس کا آپ کو جس کیس کے بارے میں نہ پتا ہو، جس کے آپ کے بارے میں کوئی ثبوت ہی نہ ہو کہ نفرت کیوں کروں میں، لیکن میں یہ والی بات ضرور کہہ دوں گا، نہیں جی مجھے ان سے نفرت ہے۔ کیوں؟ وجہ کیوں نفرت ہے؟ کوئی نہ کوئی تو سوال کا کویسچن کا جواب تو ہوگا نا آپ کے پاس، لیکن سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ کیونکہ اس کے لیے بائبل مقدس میں یہ نبوت ہے، یہ نبوت مسیح نے کی تھی کہ غیر قومیں تم سے کیا رکھیں گی؟ نفرت، میرے نام کے سب سے۔ اس لیے ہم تو بھائی تیار ہو رہے ہیں، ہم تو آپ کے لیے برکت چاہیں گے کہ خداوند آپ کو برکت دے، خدا آپ کے گھرانوں کو برکت دے، مسیح آپ کے گھرانوں میں کام کرے، ویژن اس کا کام کرے، اس کی محبت عام ہو، کیونکہ اس نے خدا نے نا، بائبل یہ بتاتی ہے کہ دنیا سے ایسی محبت رکھی تھی کہ اس نے جو کچھ اس کے پاس تھا، سب سے خاص اور ترین چیز مسیح تھا جو اس نے دنیا میں دے دیا۔ اور اس نے کیسے دیا؟ انسان کی قربانی کے لیے اسے دیا گیا، انسان کے گناہ کی قربانی کے لیے کہ چاہیے تھا برا، جیسے آج کے دور میں ہم برے کرتے ہیں، لیکن مسیح جو برا ہے وہ گناہ سے مبرا برا ہے۔ اچھا، گناہ میں کروں اور بھیڑ میری جگہ پر ذبح ہو، یا بکرا ذبح ہو، یا کوئی ککڑی ذبح ہو، یا پھر لیلا ہو، تو میرا جو ہے میں آپ کو کفارہ جو ہے وہ تو نہیں نا ادا کر سکتی، ہے نا؟ کفر میں کر رہا ہوں اور کفارہ کسی اور کو، آپ پھر ایسا ہی تو آج ہو رہا ہے نا۔ اگر کفر کسی نے کیا ہے تو کفارہ کسی کو دینا پڑ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایک بندے نے کوئی مسئلہ کیا تو پوری بستیاں جلائی جا رہی ہیں، ہے نا؟ پورے گھر جلائے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے، ماحول ایسا ہی چھایا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ نفرت کیوں ہے۔ لیکن آئیے میں مسیحی محبت کا آج خوبصورت آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل میں جو مکاشفہ کی کتاب ہے نا، آنے والے وقت کے بارے میں پیشن گوئی ہے جو پوری ہونی ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے۔ ابلیس کا جو یہاں پر جو ٹائٹل ہے، رول ہے، اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تہمت لگانے والا، وہ دشمن، وہ الزام لگانے والا، وہ تیرے اوپر کیچڑ اچھالنے والا، تیری ذات پر باتیں کرنے والا۔ اور یہاں پر اسے گناہ کے ساتھ، اسے شریر کے ساتھ، اسے ایسے ناموں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے۔ اس کی قید کیا ہے ابلیس کی؟ ابلیس کی جو قید ہے نا، وہ خدا سے دور ہونا ہے اور خدا سے علیحدہ ہو جانا ہے، خدا کی ملکیت کو چھوڑ کر گناہ گار بدن اپنا لینا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے خدا سے دور ہونے کا مطلب ہے اس کا قیدی بننا۔ اور مسیح نے اس کے لیے کیا فرمایا قیدی کے لیے؟ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، یہ اس کی قید ہے۔
آپ اگر اس پیار سے چھوٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ محبت کریں، کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے، مجھ سے محبت رکھی۔ اب وہ نیک اور بد دونوں پر اپنا می برساتا ہے۔ وہ جب عدالت کرے گا نا تو وہ ساری قوموں کی کرے گا، ایک ہی نہیں کرے گا، وہ اس کے سامنے سارے حاضر کیے جائیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے آگے جب وہ لکھا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ آگے لکھا ہے دیکھ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تو اس واقعہ کو دیکھ کر خوف نہ کھا جانا، ہراسان نہ ہونا، بے دل نہ ہو جانا۔ مسیحی کلیسیوں، پاکستان کے مسیحیوں سن لو، اس وقت جو خوف زدہ ہو، اس خوف کی پیریڈ سے باہر آ جاؤ، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جہاں کہیں تو جائے میں تیرے ساتھ۔ اور پھر بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے کرنتھس کے خط کے اندر، اور اگر آپ رومیو کا خط پڑھتے ہیں 8ویں باب میں تو وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے، اور اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون سی چیزوں میں مخالفت میں کھڑی ہے؟ تلوار، ننگ، جھوٹ بولنے والے لوگ، فریبی، دغاباز، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اور پھر آپ یاد رکھیں کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے ہمیں مسیح کی محبت سے کون سی چیز جدا کرے گی؟ تنگی جدا کرے گی، مصیبت جدا کرے گی، تلوار جدا کرے گی، قتل ہو جائیں گے تو جدا کر دیے جائیں گے مسیح کی محبت سے؟ نہیں۔ اس کے لیے مسیح نے یہ بتایا تھا اس سے نہ ڈرو جو بدن کو ہلاک کرتا ہے، اس سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو ہلاک کرتا ہے، وہ خدا ہے۔ کیونکہ کلام خدا میں عدالت کا کام مسیح کے سپرد ہے، عدالت میں کسی اور کے پاس عدالت کا کام سپرد نہیں ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ گرنتھ اٹھائیں، گیتا اٹھائیں، آپ برہمن اٹھائیں، آپ کسی اور کی اٹھاتے ہیں، بدھش اٹھاتے ہیں، وہاں پر یا پھر انڈیا میں پیر کو ماننے والے ہیں، پیر ان کو ندی پار کروائے گا، اور جب آپ اس کا واقعہ پڑھتے ہیں، اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ نوح کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ زمانہ کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آپ جب آج کے دور میں آپ قرآن پاک کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عدالت مسیح کرے گا۔ تو پھر ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ ابلیس تم کو بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے، لیکن ہم کیا ہو جائیں؟ ہوشیار ہو جائیں، جاگیں، کیونکہ مسیح نے کہا تھا جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اس وقت آزمائش کا وقت آ گیا ہے اور ہمیں تیار ہونا ہے۔ بائبل کہتی ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور 10 دن تک تم مصیبت اٹھاؤ گے۔ یہاں پر در حقیقت جو 10 دن کا مطلب ہے نا مصیبت اٹھانے کا، 10 دن کا مطلب ہے عارضی دکھ، تھوڑے دنوں کا دکھ، اور یہ ہمیں سہنا ضروری ہے۔ اور پھر بائبل بتاتی ہے کہ ہم 10 دن تک مصیبت اٹھائیں گے، لیکن فرماتا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یعنی جب آپ اسی بات میں باب نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 9 اور 10 کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو جو تیرے مقابل میں کر دوں گا، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جائیں گے اور تجھے سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ وہ تجھ سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والی ہے۔ عزیزو، یہ وہ آزمائش کا وقت، اس میں ایماندار، اس میں مسیح کا ماننے والا، مسیح پر ایمان رکھنے والا، مسیح کو اپنی زندگی میں رکھنے اور اس کو اپنی زندگی دینے والا، مسیح کو شافی اور نجات دہندہ قبول کرنے والا، مسیح کو اپنا بھرا قبول کرنے والا، مسیح کو خدا کا بھیجا ہوا وسیلہ قبول کرنے والا، مسیح کو آنے والے مشن کے بارے میں بیان کرنے والا۔ مسیح نہ تو تلوار اٹھائی اور نہ وہ اٹھائے گا، نہ وہ جہازوں والی جنگ لڑتا ہے اور نہ وہ گھوڑوں رتھوں والی جنگ لڑتا ہے،
اور اس کے پاس وہ خدا کی بات اسپرٹ ہے، اور اس کے پاس خدا کی قدرت ہے، جو ہوا بھی کہا مانتی ہے، جو سمندر بھی کہا مانتا ہے، جو پانی بھی کہا مانتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں کہ مردے بھی کہا مانتے ہیں، جو زمین بھی کہا مانتی ہے، جو آسمان کے فرشتے بھی کہا مانتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے آسمان اور زمین کا کل اختیار اسے دیا ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان ہے، امید ہے کہ جب ہم اس کے صبر کے کلام پر عمل کرتے ہیں نا، تو بائبل میں لکھا ہے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا۔ یہ جب آپ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر لیتے ہیں نا، تو بائبل کہتی ہے کہ جنگ میری ہے اور انتقام بھی میں ہی لوں گا۔ عزیزوں، ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ظلم کرنے کتنے کرنے ہیں؟ ہم مظلوم بنتے ہیں، آپ ظالم بنے۔ ہم محبت آپ کو دکھائیں گے، آپ تلوار دکھائیں۔ آپ اپنی نفرت دکھائیں، نفرت کی انتہا دکھائیں، ہم اپنی محبت کی انتہا آپ کو دکھائیں گے۔ آپ اپنا غم و غصہ دکھائیں، ہم اپنا پیار دکھائیں گے۔ ہمارے پاس نفرت کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہمیں یہ درس نہیں ہے بائبل میں، ہمیں آپ کو گالی دینے کا بھی درس نہیں ہے، نہ ہم آپ کو گالی دیں گے، کیونکہ اگر آپ جنگ خدا کے ساتھ لڑتے ہیں نا، تو پھر انتقام بھی وہی لے گا۔ یہ ایسا میرا ایمان ہے۔ اس لیے میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ کلام خدا میں جب ہم دانییل 1:12 سے 14 بھی پڑھتے ہیں نا، وہاں پر بھی ان کی نبوتیں ہوئی ہیں، کیونکہ خداوند آزمائش کے وقت ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور جب آپ یشوع پہلا باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے ہراسان نہ ہو، بے دل نہ ہو، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے ساتھ ہوں۔ آئیے میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ اپنے اندر سے اس خوف کو نکالیں جو زمین کے رہنے والوں کی وجہ سے، ان کے ذاتیوں اور ان کے بڑے اعلیٰ حکمران ہونے کے، یا پھر ان کا زیادہ روب ہونے، یا زمین کے ہتھیار یا چیزیں ہونے کے باعث وہ آپ پر طاری ہوتے ہیں، ان کو اتار دیں، کیونکہ خدا آپ کا حاکم ہے۔ اس لیے خدا آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ آپ اپنے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ کلام میں یہی لکھا ہے جو ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ اور بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح نے کہا معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا، رحم کرو تو تم پر بھی رحم ہوگا۔ آؤ، جیسا مسیح نے اپنا عمل دکھایا نا، لوگوں نے مارا، تماچے مارے اور منہ پہ تھوکا اور مکے مارے، اور صلیب پر کیا خوبصورت کتنے گھنٹے گزر گئے، اور صلیب پر یہی بات کہی کہ باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی اپنے ان لوگوں کو معاف کرو۔ آؤ، خداوند آپ کو آج کے کلام سے تسلی عطا کرے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔